سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں کچھ ایسے عظیم سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف جنگ کے میدان میں دشمنوں کو شکست دی بلکہ اپنی رحم دلی، کردار اور انصاف سے دلوں کو بھی فتح کیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کی جیسے صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا بھر میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس نے بیت المقدس کو صلیبیوں کی قبضے سے آزاد کروایا اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ طاقت کے ساتھ کردار اور انسانیت بھی ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی کہانی، ان کی جنگی حکمت عملی، بیت المقدس کی فتح اور وہ پہلو جنہوں نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام یوسف بن ایوب اور صلاح الدین یعنی دین کی اصلاح کرنے والا، بعد میں لوگوں نے ان کی خدمات کی بنیاد پر دیا۔ آپ کا تعلق کرد قبیلے سے تھا اور آپ کے والد ایوب ایک معزز اور بہادر انسان تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی صلاح الدین نے علم، ادب اور جنگی فنون کی تربیت حاصل کی۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی اور ساتھ ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں اپنا لوہا منوایا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا شیر کے ساتھ مل کر مصر اور شام میں مختلف جنگوں میں حصہ لیا۔ جب مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی تو صلاح الدین نے نہ صرف وہاں سیاسی استحکام قائم کیا بلکہ خود مصر کے حکمران بن گئے، لیکن ان کا اصل مشن تھا صلیبیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروانا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یکجا کیا، فرقواریت اور اختلافات کو ختم کیا اور ایک مضبوط اسلامی اتحاد قائم کیا۔ سن 1187 عیسوی تاریخ کا وہ سال جب دنیا نے ایک تاریخی فتح دیکھی۔ صلاح الدین ایوبی نے حطین کی جنگ میں صلیبی افواج کو زبردست شکست دی۔ اس جنگ کے بعد بیت المقدس کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو صلاح الدین نے کسی عیسائی یا یہودی پر ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے سب کو امان دی، چرچ کی حفاظت کی اور تمام غیر مسلموں کو عزت کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ ان کا یہ کردار آج تک پوری دنیا میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ ان کی سادگی، درگزر، انصاف اور عاجزی نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ وہ کبھی دولت یا شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے، ان کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور امت کی حفاظت تھا۔ انہیں تاریخ میں ایک ایسا لیڈر سمجھا جاتا ہے جس نے طاقت کے ساتھ رحم دلی کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ انتقال کے وقت ان کے پاس دنیاوی دولت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ان کا کردار، عظمت اور تاریخ میں ان کا مقام ہمیشہ باقی رہے گا۔ آج بھی ان کا مزار دمشق شام میں موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ کردار اور اتحاد میں ہوتی ہے۔ اگر آج مسلمان صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر اتحاد اور قربانی کو اپنائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔